الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی جو بھی منہ سے نکالیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی پاک اور مبارک دن ہے۔ آپ نے اس دن کثرت سے عبادت کرنی ہے اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے، نماز تسبیح پڑھنی ہے، سورہ دخان پڑھنی ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جمعۃ المبارک میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساتھ ہے کہ جس میں بندے کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو بس آج کے دن آپ نے گناہوں سے خود کو پاک کر کے بس نیکی کی ہی دعائیں مانگنی ہیں، اچھی دعائیں مانگنی ہیں، خود کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بندہ جب اپنی دعا سے والدین کی دعا کو نکال دیتا ہے تو اس کی خود کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کریں، امت محمدیہ کے لیے دعا مانگا کریں، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور جب آپ کو خود کی پریشانی بہت زیادہ معلوم ہونے لگے تو اپنے ارد گرد پریشان حال لوگوں، مصیبت زدہ لوگوں کی طرف دیکھا کریں، بیمار لوگوں کی طرف دیکھا کریں، تو آپ کو جو خود کی بیماریاں، پریشانیاں اور مصائب ہیں وہ بہت کم لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے بعض لوگ کسی صورت میں یا کسی وجہ سے روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اب ان روزوں کی قضا کی بجائے فدیہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو فدیہ کس طرح سے دینا ہوتا ہے کہ کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو اب اس کا فدیہ وہ کیا دے گا کہ اگر وہ قضا کے روزے گرمیوں میں نہ رکھ سکے تو گرمیوں کے بجائے سردیوں میں روزہ رکھے، کیونکہ سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ وہ مسلسل روزے رکھے، کہ بعض مریض اس کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ چھوڑ چھوڑ کر بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اور جتنے روزے قضا ہوئے ان کی تعداد پوری کرے۔ اور اگر وہ سردیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے اور عمر یا مرض کی نوعیت ایسی ہے کہ زن غالب ہے کہ آئندہ صحت یاب ہو کر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ملے گی، تو اس کیفیت پر پہنچے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اور شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ جو شخص شیخ فانی یعنی بہت زیادہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کے بدلے فدیہ دے۔ اور وہ بھی خواتین روزے کے لیے فدیہ دے سکتی ہیں بدلے جو حاملہ ہیں اور وہ روزہ رکھیں گی، اور تو ان کے خود کے اور بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کا فدیہ کیا ہے کہ وہ 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے۔ اب یہ ایک دن کا فدیہ ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو سے 80 گرام کم گندم یعنی 1 کلو 920 گرام، یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ اب وہ روزے رکھ سکتا ہے تو یہ فدیہ یا صدقہ نفل ہو جائے گا، اور اس کے لیے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو انفارمیشن دی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور روزے کے بارے میں پوچھنا ہے، روزے کے فدیے کے بارے میں یا روزے کے فطرانے وغیرہ کے بارے میں، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا ختم ضرور کیا کریں۔ ہمارے علماء کرام قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ہمارے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے، تو رمضان المبارک میں قرآن پاک ضرور پڑھا کریں۔ تو جو میں آج آپ کے لیے رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب سورہ یاسین مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے، اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان کی آپ نے لگاتار تسبیح کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے درمیان میں ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور آپ نے آخر میں ایک تسبیح یا سمیع
یا سمیعو، اس کی آپ نے ایک تسبیح یا سمیعو کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لینی ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے سب کو، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو عصر یا مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا حاجت قبول ہوگی، آپ کے گھر میں رزق ہوگا، رزق کی برکتیں ہوں گی رمضان کے وسیلے سے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وظیفہ کرنے والی بہن بھائی کو بے حد و حساب رزق عطا فرمائے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں بآسانی آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اور اس کے علاوہ جن بہنوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کر دیں۔ آج مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔